اور میں آپ کا ذہن کھولنے کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ اس زمانے کے اندر میں نے پچھلے دنوں کے اندر اس موضوع کو خوب پڑھا، گھنٹوں میں نے اس موضوع کے اوپر لگائے، بلا مبالغہ میں نے سینکڑوں صفحات پڑھے، میں نے بلا مبالغہ بہت سے عالموں کے، بہت سے مفکروں اور بہت سے دانشوروں کے اس پر مقالے پڑھے، اخبارات کے اندر مضامین پڑھے، دینی مضامین پڑھے، اور ان میں سے چند وجوہات، اب میں وجوہات بیان کرنے لگا ہوں کہ جو وجوہات سامنے کھل کر کے آئیں گے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کیا وجوہات ہم اچھی طریقے سے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں کہ آج اس وقت ہمارے بچے اور بچیوں کی اکثریت کالجوں کے اندر جا رہی ہے، اسکولوں کے اندر جا رہی ہے، اس سے کون انکار کرے گا؟ تو ایسی حقیقت ہے جو اظہر من الشمس سے سورج کی طرح واضح ہے۔ میں اس بارے میں بیان نہیں کر رہا ہوں کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں باطل نے جس طریقے سے اپنے اس منصوبے کو کامیاب بنایا ہے، اس میں سب سے بڑا جو ان کا سیٹ اپ ہے، جو سب سے بڑا ان کا اسٹیج ہے، جس جگہ سے انہوں نے اپنے اس مشن کو اور اس منصوبے کو کامیاب بنایا ہے، وہ کالج اور اسکول ہے۔ وہاں پر جا کر انہوں نے اپنی باتوں کے ذریعے سے ان مسلم بچوں کی جو مرتد ہو چکی ہیں، اور مرتد کیا ہو چکے ہیں، جو اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے ٹھکانہ جہنم بنا چکی ہیں، جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، اللہ کو ناراض کیا، اور جنہوں نے اپنا ٹھکانہ جنت کو نہ بنا کر اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لیا، اور دنیا میں اس معاشرے کے اندر بھی اپنے ماں باپ کے منہ کے اوپر سیاہی اور کالک پوت دی، اور آخرت میں بھی ان کو سارے میدان حشر کے اندر رسوا کر دی۔ تو وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر باقاعدہ لوگ آتے ہیں اور لوگ متعین ہوتے ہیں جن کو مشق کرائی جاتی ہے اس بات کی، جو ٹریننگ یافتہ ہیں، کہ جن کو مسلم بچیوں کے ذہنوں کے اندر اس مذہب کے تئیں محبت پیدا کرنی ہے۔ اور اس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو ایک وقت یہ تھا کہ تمہارے آبا و اجداد بھی غیر مسلم تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، اور آئندہ زمانے میں بھی ایسا ہی زمانہ آئے گا کہ مسلمان چاہیں نہ چاہیں ان کی دانش کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق، ان کے خیالی پلاؤ کے مطابق وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین پر باقی رہ ہی نہیں سکیں گے، اور ان کو بھی اسی مذہب کے اندر شامل ہونا پڑے گا۔ تو ان کے ذہنوں کو بنایا جاتا ہے، ان کی ذہنی تشکیل کی جاتی ہے کہ تم اگر اپنے مذہب کو چھوڑ کر غیر مذہب کے اندر شادی کر لو تو پھر آگے اس زمانے میں کہ جب اس والے مذہب والوں کو غلبہ ہوگا، اس زمانے کے اندر تم اپنے ماں باپ کو حفاظت دے سکو گی، تم ان کو پناہ دے سکو گی، تم ان کی حفاظت کر سکو گی، تم ان کو نقصان سے بچا سکو گی۔ اسی طرح جو مسلم بچیاں ان باتوں کے اندر نہیں آتی تو باقاعدہ ان کے ساتھ پڑھنے والی بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی طرح طرح سے ذہن سازی کرتی ہیں، اور ذہن سازی اس طرح سے نہیں کہ اسلام کو چھوڑ دو، وہ تو کہتے ہی نہیں کہ اسلام کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، وہ تو اس طرح سے ذہن سازی کرتے ہیں اور کرتی ہیں کہ بس آپ شادی جو کرو تو وہ مسلمان میں نہ کر کے اس مذہب والوں کے اندر شادی کر لو، تم اپنے مذہب کے اندر اوپر باقی رہو، وہ اپنے مذہب کے اوپر باقی ہیں۔ اور اگر کوئی مسلم بچی اپنے گھر کے ماحول کے نتیجے میں یا قرآن و حدیث کو اس کے دل میں ہونے کے نتیجے میں اپنے مذہب کو بدلنے کے لیے یا کسی غیر مسلم لڑکے سے دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو اس کے ساتھ پڑھنے والی بچیاں، ان کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے، جو در حقیقت ان کا مقصود پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ اس منصوبے کو کامیاب کرنا ان کا مقصد ہے، کہ آپس میں تو جو بچیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے پاس ان کا نمبر ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے کچھ لڑکوں کے بارے میں ان لڑکیوں سے باتیں کرنا شروع کرتی ہیں کہ دیکھو فلاں لڑکا تمہیں پسند کرتا ہے، فلاں لڑکا تمہاری بہت کیئر کرتا ہے، تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں بہت چاہتا ہے۔ دھیرے دھیرے ان بچیوں کے دل میں جذبات ان کے بارے میں ایک توجہ ان کی طرف جانے لگتی ہے، اور ان بچیوں کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ جذبات جو ہے، چونکہ وہ عمر ایسی ہوتی ہے، جذبات آنے لگتے ہیں، پھر وہ خود ہی ان بچیوں کے نمبر ان لڑکوں کو لے جا کر دے دیتی ہیں جو ان کے پاس پہلے سے ہوتی ہیں، اور پھر وہ کوشش کرتے کرتے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ان بچیوں کے آپس میں تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جو کالج کے اندر اور یونیورسٹیوں کے اندر اور اسکول کے ذریعے سے اس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے۔ آخر اپنے بیان کے تیسرے حصے کے اندر میں اس کا سد باب کی جو وجہ ذہن میں آئی ہے مطالعہ کرنے سے، اللہ کے فضل و کرم سے، وہ میں اس موقع پر بیان کروں گا کہ اس کا سد باب کس طرح کرے۔ ایک دوسری بات اس طرح سے بھی ہماری مسلم بچیوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ مثال کے طور پر مسلم بچی جب ریچارج کرانے جاتی ہے تو باقاعدہ جو دکاندار ہوتے ہیں، دکان کے لوگ ہوتے ہیں،
اور یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر تو یہ صورتحال لیں گے، تو ہم صرف اس علاقے کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے پورے ملک کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے اس علاقے میں یہ حالت نہ ہو، لیکن یہ ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس موضوع سے کوئی بھی ناواقف نہیں ہوگا، سبھی کو تھوڑا تھوڑا یہ موضوع معلوم ہے۔ ہاں شاید اس طریقے سے ایک بات کو دوسری بات سے جوڑ کر اسلامی روشنی میں ہم نے نہیں سوچا ہوگا جس طرح سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق دی ہے، لیکن معلوم سب کو ہے۔ تو جب وہ بچی ماں ریچارج کرنے کے لیے اپنا نمبر بتاتی ہے تو وہ نمبر وہاں سے ڈیلیٹ نہیں کیا جاتا، وہ نمبر محفوظ کر لیا جاتا ہے، اس کے نام کے ساتھ محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب وہ نمبر محفوظ ہو جاتا ہے تو باقاعدہ ان دکانداروں کو پیسے دے کر وہ نمبر خریدا جاتا ہے، اور مسلم بچوں کی لسٹ ان کے سامنے ہوتی ہے، اور ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس علاقے کے اندر اتنی مسلم بچیاں ہیں، اور اب آنے والے مہینوں کے اندر ہمیں ان مسلم بچیوں کو توڑنا ہے اور ان کی ذہن سازی کر کے ان کو اپنے مذہب کے اندر داخل کرنا ہے، یا شروع میں یہ کہنا ہے کہ مذہب کے اندر داخل نہیں ہونا اور غیر مذہب والے سے شادی کرانی ہے، بعد میں جا کر کے اس کو اپنے مذہب کے اندر شامل کرنا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے، دوسرے ذریعے کے جس سے یہ کام ہو رہا ہے۔ تیسری چیز یہ بھی ہے کہ آج کے زمانے کے اندر ہر بچے بچی کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ کچھ بھی ہے وہ دن کے اندر 50-60 مرتبہ اپنے فوٹو کھینچ کر فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اسٹیٹس کے اوپر اور انسٹاگرام کے اوپر اور فلا کتنی چیزیں ان کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں۔ کہیں گھومنے جائیں گے تو اس کے اوپر اپلوڈ کیا جا رہا ہے، کہیں ناشتہ کریں گے اس کے اوپر اپلوڈ کیا جا رہا ہے، گھر میں کوئی تقریب ہے اس پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ہم لوگ کتنے بھولے، کتنے نادان کہوں، کتنے بے وقوف کہوں، پاگل پنا کہوں، دیوانہ پن کہوں، بے حسی کہیں، بے شرمی کہیں، کیا نام دیا جائے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ جب ان موضوعات کو، جب یہ تفصیلات سامنے آتی ہیں اور میں غور کرتا ہوں تو خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ ہے کیا اور ہوگا کیا۔ بہرحال اگر میں اس بات کو دوسری طرف لے کر جاؤں گا تو موضوع دوسری طرف چلا جائے گا۔ تو یہ جو فوٹو اپلوڈ کیے جاتے ہیں وہاں سے بھی باقاعدہ ٹیمیں ہیں جو فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر ان کی ٹیمیں ہیں، اور وہ باقاعدہ مسلم بچیوں کو ٹارگیٹ کرتے رہتے ہیں اور ان کی آئیڈیوں کے ذریعے سے ان سے دوستی کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے ان کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ ایک وجہ یہ آتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلم بچیاں جب تیار ہونے کے لیے بیوٹی پارلر کے اندر جاتی ہیں تو وہاں پر ان کو اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کا جو ایک ذہنوں کے اندر بات آ گئی ہے، میں ان تمام چیزوں کی تفصیلات کے اندر نہیں جا رہا ہوں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے کیا ہے، مجھے تو آج صرف وجوہات اور اس کے سد باب کے جو ذرائع ہیں ان کے اوپر بات کرنی ہے۔ تو وہاں پر جب ایسا ہوتا ہے، اور کچھ یہ عجیب و غریب سے اس میں مجھے جملے بھی بولنے پڑ رہے ہیں، باتیں بھی بولنی پڑ رہی ہیں، لیکن اگر بیان نہ کریں تو پھر کیوں نہ بیان کریں؟ جب ہو رہا ہے تو اگر ہم اپنی قوم کو، اپنی مسلم بہنوں کو، بھائیوں کو، ان کے ماں باپ کو اگر ہم چوکنا نہ کریں تو پھر کون کرے گا؟ اس لیے مجھے بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ وہاں پر ان کو اپنے جسم سے کچھ کپڑے کم کرنے پڑتے ہیں بعض موقعوں کے اوپر۔ تو اس وقت یہ بھی رپورٹ سامنے آئی ہے، یہ بھی تحقیق سامنے آئی ہے جب میں ان موضوعات کو دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، کہ وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ان بچیوں کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، اور پھر ان ویڈیوز کے ذریعے بچیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اب تمہیں دوستی کرنی پڑے گی، اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو تمہاری یہ ویڈیو جو ہے یہ وائرل کر دی جائے گی، جو سوشل میڈیا کا جو ایک پلیٹ فارم ہے فیس بک کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر، اور وہ بیچاری نہ چاہتے وہ بھی اس کا شکار ہو جاتی ہیں اور پھر ان کو جو وہ چاہتے ہیں وہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی۔ اور یہ جو نمبروں کا مسئلہ ہے کہ لڑکیوں کے جو باقاعدہ نمبر ہیں، اور یہ جو عام طریقے سے لڑکوں جہاں پر بھی دکانوں پر جانا ہے یا کہیں بھی نمبر دینا ہے، اور یہ جو ایک مکمل آزادی ہم نے دی تھی، یہ اس کا جو رزلٹ ہے اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہمارے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ ان تمام طریقوں سے، ان تمام ذریعوں سے ہماری مسلم بچیوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ان کی ذہنی تشکیل کرتے کرتے یا تو ان کا ذہن عملی طور سے تیار ہو جاتا ہے اور ان کو اس کے اندر کوئی برائی نہیں نظر آتی، اور وہ ذہنی طور سے خود بخود تیار ہو جاتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ رات میں بچی سوتی ہے، صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو کچھ نقدی غائب ہوتی ہے، کچھ سونے کے زیورات غائب ہوتے ہیں، چند جوڑی کپڑے غائب ہوتے ہیں، ایک بیگ غائب ہوتا ہے اور بچی نہیں ہوتی۔ 2-4 دن کے بعد بچی کی طرف سے فون آ جاتا ہے، خبر آ جاتی ہے کہ میں نے تو فلاں سے شادی کر لی ہے، اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور یہ صرف 1-2 نہیں، بلکہ جو میں نے معلومات حاصل کی ہے تو آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 3 سالوں کے اندر 1.5 لاکھ مسلم بچیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ 1.5 لاکھ مسلم بچیاں صرف 3 سال۔
اور اس زمانے کے اندر اگر آپ خبریں سنتے ہیں اور یقیناً سنتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا، پھر بھی میں بتا دوں اگر کسی کو معلوم نہیں ہے، کہ کتنے سارے غیر مسلم سنگٹھن ہیں جو کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 6 مہینوں کے اندر ایک ایک سنگٹھن ذمہ داری لے رہا ہے کہ 2100 بچیوں کو مرتد بنا کر غیر مسلم لڑکوں سے ان کی شادی کروا کر ان کو بیاہ کر ہم اپنے گھروں کے اندر لائیں گے، مختلف سنگٹھن۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اس غیر مسلم لڑکے کے پاس اگر جاب نہیں ہوگی ہم دیں گے، مکان نہیں ہوگا ہم فلیٹ دیں گے، 5 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے، مختلف سنگٹھن مختلف اعلان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں 5 لاکھ روپے کیش دوں گا، کوئی کہتا ہے کہ ہم 2.5 لاکھ روپے کیش دیں گے۔ ایک طرف تو ہماری بچیوں کو شکار سمجھ کر ان کے لیے چوطرفہ کوششیں کی جا رہی ہیں، کوئی ڈرا کر ان کو لا رہا ہے، کوئی ان کو بلیک میل کر کے لا رہا ہے، کوئی ان کو پیار سے سمجھا بجھا کر کے لے کر کے آ رہا ہے، اور ایک طرف ہماری بے حسی، ہمارا مطمئن رہنا اور ہمارا صرف زندگی جو ایک ہم نے بنائی ہوئی ہے، کھانا پینا، دیر سے اٹھنا اور صرف کاروبار کو ہی سب کچھ سمجھنا، بچوں کے بارے میں بس یہ سمجھنا کہ بچوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو کھلا دیا، ان کو پلا دیا، ان کو کپڑے لا کر دے دیے، کبھی ہفتے میں چھٹی ہو تو ان کو ان کو ہم نے کہیں گھمانے لے گئے، اور بچوں کے شوق پورے کر دینا، جو ہم نے یہ زندگی سمجھی تھی کل، یہ اس کے اثرات آنے شروع ہو گئے۔ میں نے بہت زیادہ اس موضوع کی تفصیلات بیان نہیں کی، یہ میں نے چند وجوہات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، کیونکہ یہ موضوع کسی نہ کسی درجے میں ان کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ لیکن ہمارے سامنے جو مرد حضرات ہیں تو ان میں سے کوئی بھائی ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے مسلم بچیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔